السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ ان دونوں نے کہا، اے میرے رب، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، لہذا اس کے پاس تم دونوں جاؤ اور اس سے کہنا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لہذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے روانہ کر دو، چھوڑ دو اور انہیں تکلیف اور عذاب مت دو۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر کے آئے ہیں، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 45 سے لے کر کے 48 تک، 45، 46، 47، 48، یہ چند آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، یہ جو آیتیں ہیں، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور اس کے ساتھ ان کے سپورٹ کے لیے ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ فرعون کے پاس جائیے، سرکشی اختیار کر چکا ہے وہ، اور اس کو انتہائی نرمیت سے سمجھائیے، اس کو بتلائیے۔ تو جب یہ دونوں بھائی وہاں سے نکلے اور مصر پہنچ گئے تو اب اتنے بڑے بادشاہ کے پاس جانا ہے، ایسا بادشاہ جو ابھی اس وقت اس روئے زمین کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور اور سب سے پاورفل بادشاہ ہے، اور انتہائی ظالم و جابر ہے۔ اس کے ظلم و استبداد کے قصے ہر زبان پہ ہے کہ کتنا ظالم بادشاہ ہے، اور اپنے سامنے پھر وہ کسی کو کچھ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ تو دونوں کے دل میں ڈر پیدا ہوا، دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کیا۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ اگر ہم جا کر کے اس کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کریں گے اور جو ہمارے مطالبات ہیں اگر اس کو ہم کہیں گے پورا کرنے کے لیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری بات سننے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہو، یا ایسا ہو کہ ہماری بات سن کر کے وہ رونگ ہو جائے، مزید ہم لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دے، تو جو ہمارا مقصد ہے اور مطلب ہے وہ پورا ہی نہیں ہوگا، الٹی بات ہو جائے گی، اس لیے ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لا تخافا، تم لوگ مت ڈرو۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو لوگوں کے سامنے پہنچائیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں ہمیشہ اس بات کو رکھے بسا کر کے کہ ان کا جو کام ہے وہ کریں، جو حق بات ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ ان کو لوگوں سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب رب العالمین دنیا کے ہر فرد کے ساتھ ہے، ہر فرد کو دیکھ رہا ہے، اس کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں معیت عامہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی ساتھ ہوتا ہے، اور یہ خصوصی ساتھ اس کو کہتے ہیں معیت خاصہ، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے ہر معاملات میں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ معاونت فرماتا ہے، ہر جگہ ان کی سنرکشن کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، تم جاؤ اور جو تمہارا کام ہے وہ کمپلیٹ کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا
کہ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، تم لوگ مت ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہوں اور تمہارے تمام معاملات کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس سے یہ بات ہرگز مت سمجھا جائے، ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ان کے ساتھ تھا، یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعاون ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ سامعین کرام، اللہ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری تمام باتوں کو سن رہے ہیں اور ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ بھی رہے ہیں، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتیا ہو، جاؤ، فاتیا ہو فقولا، جاؤ اور تم دونوں کہو، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور ہمارے ساتھ روانہ کرو، ولا تعذبہم، ان کو عذاب مت دو، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لے کر کے آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو آدمی ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور ہماری طرف یہ وحی کی گئی کہ جو شخص اس دعوت کے کام کو جھٹلائے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے۔ یہ جو دو آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو علیہم الصلوۃ والسلام دونوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اور فرعون کے پاس یہ ساری باتیں کہو، اس میں دونوں پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دعوت دینے کے لیے 5 پوائنٹس عطا کیے کہ یہ 5 پوائنٹ پر تم کو بات کرنا ہے، 5 پوائنٹ پر۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ فاتیا ہو، جاؤ، فقولا، اور ان دونوں کو کہنا، انا رسول ربک، ہم تمہارے رب کے رسول ہیں۔ اس میں 2 پوائنٹ ہیں، ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، اس میں 2 پوائنٹ ہے۔ ایک پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ فرعون لوگوں کے سامنے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن اللہ نے کہا کہ جاؤ کہنا ہم تمہارے رب کے رسول ہیں۔ مطلب یہ کہ تم رب نہیں ہو، تم جو بولتے ہو کہ ہم رب ہیں، تم رب نہیں ہو، بلکہ رب وہ ہے جو تمام چیزوں کا رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے مکمل مالک، پیدا کرنا، پیدا کر کے پوری دیکھ ریکھ کرنا، اس کو پروان چڑھانا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں رب۔ یعنی زندگی بھی اس کے ہاتھ میں اور موت بھی اس کے ہاتھ میں، اور درمیان کی جو وقفہ ہے اس میں پوری ضرورتوں کو پوری کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں۔ تو کہا انا رسول ربک، ہم دونوں جو ہیں وہ تمہارے رب کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ تم رب نہیں ہو، تم جو لوگوں کے سامنے کہتے ہو انا ربکم الاعلی، میں برتر رب ہوں، یہ بات جھوٹی ہے، تم رب نہیں ہو، بلکہ رب وہ ہے جو تمام چیزوں کو پالنے والا ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ یہ توحید کا بیان ہوا، پہلا نقطہ، یہ پہلا نقطہ ہے کہ توحید کا بیان۔ اور اسی میں دوسرا نقطہ یہ ہے انا رسول ربک، ہم لوگ جو رسول بن کر کے آئے ہیں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ تمہارے رب نے ہم لوگوں کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی جو دعوت ہے، اللہ کا جو پیغام ہے وہ ہم تم تک پہنچا دے۔ یہ 2 نقطے ہوئے، 5 پوائنٹ بیان کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ ان کے قوم کے عین حالات کے مطابق، ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے اور فرعون نے ایک زمانے سے اپنے ظلم کے قبضے میں قبضہ بنا کر کے رکھا تھا، ان کو غلام بنا کر کے رکھا تھا، ہمیشہ ظلم و ستم توڑتے رہتے تھے، جو لڑکے تھے اس کو قتل کر دیتے تھے، جو بچیاں تھیں ان کو چھوڑ کر کے رکھتے تھے، غلام بنا کر کے رکھا تھا، ہر طرح کے ظلم کو ان کے اوپر ایک دم روا رکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسرا پوائنٹ فرعون کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہا وہ یہ کہ کہنا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، بنی اسرائیل کو اپنے ظلم کے چکے سے آزاد کرو، ان کو آزادی دو، ان کو اپنی زندگی جینے دو، ان کو میرے ساتھ روانہ کرو تاکہ وہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کریں اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ تیسرا نقطہ تھا جو قوم کے عین حالات کے مطابق۔ اور جو چوتھا نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو آدمی ہدایت کی پیروی کرے گا، اے موسیٰ اور اے ہارون، جا کے فرعون کے سامنے کہنا کہ جو آدمی ہدایت کی پیروی کرے گا، ہدایت کی پیروی کرے گا کیا مطلب
ہدایت کی پیروی کا مطلب یہ کہ اللہ کی توحید کی پیروی کرے گا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دونوں کو رسول بنایا ہے ہم پر ایمان لائے گا, اللہ کی توحید پر ایمان لائے گا, ہم پر ایمان لائے گا, اللہ کی اطاعت و بندگی کرے گا, ہماری اطاعت و فرما برداری کرے گا, اس کے لیے دنیا میں بھی سلامتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی ہے. اور یاد رکھیے آج کے ڈیٹ میں بھی جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نبی کی اطاعت و اتباع کرے گا بس اسی کو دنیا میں امن ہے اور آخرت میں بھی امن و سکون ہے. جو اس سے ہٹ کر کے ہے دنیا میں چاہے وہ جیسی زندگی گزار لے لیکن آخرت میں اس کے لیے امن و امان نہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوتھا پوائنٹ یہ خالص دینی اور ایمان بالآخرت کا پوائنٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ اور ہارون کو کہ جاؤ کہنا والسلام علی من اتبع الہدی, جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے سلامتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی توحید پر ایمان لانا اور ہماری رسالت پر ایمان لانا, اللہ کی بندگی کرنا اور ہماری اطاعت و فرما برداری کرنا. جو آدمی ایسا کرے گا اس کو دنیا میں بھی امن و سکون اور آخرت میں بھی سلامتی. اور آگے کہا انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی, اور فرعون کو یہ بھی کہنا تم دونوں کہ ہم لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے, یہ پیغام دیا گیا ہے, یہ حکم نازل کیا گیا ہے کہ جو آدمی یہ جو ہدایت ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں موسیٰ اور ہارون جو ہدایت پیش کر رہے ہیں, جو آدمی اس ہدایت کو جھٹلائے گا اس کے لیے یقینی طور پر عذاب ہے. یاد رکھیے آج بھی جو آدمی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو جھٹلائے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اینی بڈی اینی ہاؤ کوئی بھی ہو, جو آدمی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ٹھکرائے اور جھٹلائے اس کے لیے یقیناً عذاب ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جاؤ اور کہنا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑو, قد جئناک بآیۃ من ربک, قد جئناک بآیۃ من ربک, یہ جو ہم تمہارے پاس آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم کو پہنچانے آئے ہیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, یہ مت سمجھنا کہ ہم لوگ بے دلیل آ گئے ہیں, بلکہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی اور معجزہ موجود ہے. اللہ نے کیا نشانی دیا تھا؟ وہ لاٹھی دیا تھا کہ لاٹھی کو پھینکنا سانپ بن جائے گا, جیسے ہی لاٹھی کو پکڑنا پھر سے لاٹھی بن جائے گا. ہاتھ کو اپنے جیب کے اندر ڈال کر کے ایسے نکالنا تو بالکل چمکتا ہوا چاند بالکل دکھے گا, بے داغ اور بالکل بے عیب ہاتھ چمکتا ہوا ہوگا. یہ اللہ نے نشانی دی تھی, کہا کہ ہم ایسا ہی نہیں آئے ہیں, قد جئناک بآیۃ من ربک, ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی بھی لے کر کے آئے ہیں, اور جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے سلامتی ہے. اور ہمارے لیے ہمارے پاس انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی, رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے, اللہ نے ہماری طرف وحی کی ہے کہ بے شک جو اس ہدایت کو جھٹلائے گا اس کے لیے یقینی طور پر عذاب ہے. سامعین کرام, موسیٰ اور ہارون کا واقعہ, موسیٰ اور فرعون کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ابھی آگے کنٹینیو ہے, جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت زیادہ ہدایت اور نصیحت کی باتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.